اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں کرنے کا خاص الخاص شادی اور قرض سے نجات کا آزمودہ عمل۔ اس عمل سے بے شمار اپنا گھر بسا چکے۔ اس مشہور و معروف عمل سے 101% شادی پکی۔ جو بھی بہنیں اور بھائی جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بالوں میں چاندی آ چکی، ان سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آزمودہ در آزمودہ ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو قرض سے نجات ملی اور شادی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ اچھا روزگار ملا۔ یہ 12 نوافل کا عمل ہے جو کہ 11 اور 12 رمضان کی درمیانی رات میں کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ کامل یقین اور توجہ سے یہ عمل لازمی کر لیں۔ یہ عمل آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے کوئی میری بہن یا بھائی ہے، لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے یا لڑکے کے گھر والوں کو اعتراض ہے، آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کر لیں۔ یہ عمل آپ کو مایوس نہ کرے گا۔ ایک بھائی نے اپنا واقعہ لکھ بھیجا ہے جس کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹ تھی۔ ناظرین، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کتنی مشکلات تھیں ان کی شادی میں، مگر اس عمل سے ساری مشکلات اور رکاوٹیں اللہ کے حکم سے دور ہو گئیں۔ وہ بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ میری خالہ کی بیٹی جس کو میں بچپن سے پسند کرتا تھا، مگر مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے ہماری بات چیت زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ جب بڑا ہوا تو ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میری والدہ کی بھی یہی خواہش تھی، مگر سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اور ان کا سٹیٹس تھا۔ وہ اپنے جاگیردار والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ہم انتہائی غریب اور مزدوری کر کے گزارا کرنے والے۔ میری تعلیم ابھی جاری تھی اور میں BSIT 4 سالہ کر رہا تھا۔ شروع سے ہی ایک نیک، شریف، محنتی اور شرمیلا طالب علم تھا جس کا پورے خاندان کو علم تھا۔ میری والدہ نے ڈرتے ڈرتے میری خالہ سے رشتے کی بات کی۔ میری خالہ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ میری والدہ نے فون کر کے مجھے بتایا۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ خالہ کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کا رشتہ خاندان کے امیر کبیر گھرانے لینے کو تیار بیٹھے تھے۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ میری خالہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرنا ہے، سارا خاندان اس رشتے کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ یہ لوگ غریب ہیں۔ رشتہ ہونے کے 3 ماہ بعد لڑکی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری خالہ اکیلی رہ گئی۔ وہ ہر وقت لوگوں کی باتیں سنتی۔ کوئی کہتا، ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری بیٹی کا رشتہ فلاں بزنس مین، فلاں افسر، فلاں کروڑ پتی شخص سے کروا دیتے ہیں، تم نے کہاں بیٹی دے دی غریبوں میں؟ بعض مرتبہ میری خالہ ڈول جاتی، مگر جب اپنی بیٹی سے پوچھتی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو وہ پورا خاندان اس رشتے کے خلاف تھا، پورا خاندان ایک طرف اور ہم ایک طرف۔ ان لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا، اپنی خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیا۔ شادی مجھے خواب نظر آنے لگی۔ ایک وقت تھا میں خودکشی کا سوچ رہا تھا، میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ گھر والے قرض میں ڈوبے تھے، رزق کی انتہائی قلت تھی، میرے پاس کسی قسم کی کوئی نوکری نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا تھا، مجھے اس وظیفے کا پتہ چلا کہ 11 اور 12 رمضان کی درمیانی رات میں یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا تھا اور میں نے خوب دل لگا کر یہ 12 نوافل کا عمل کیا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی۔ اسی سال مجھے میرے شہر میں بہترین نوکری ملی جس کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ ابھی میری پڑھائی جاری تھی۔ خاندان کے دباؤ کی وجہ سے میری خالہ اور میری والدہ نے ہمارے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر سارا خاندان ہمارے خلاف ہو گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ میری شادی کا دن تھا۔ میرے خاندان میں سے سوائے میری والدہ اور گھر کے 3 سے 4 افراد میں سے کسی نے بھی شرکت نہ کی۔ یہی حالت میرے ہونے والی اہلیہ کے خاندان کی بھی تھی۔ میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا، مگر مجھے نوکری بہت اچھی جگہ مل چکی تھی۔ میں نے اسی دوران BSCIT مکمل کر لیا تھا۔ دفتر سے قرض لے کر شہر میں کرائے کا گھر حاصل کیا اور یوں چند افراد نے میرے نکاح میں شرکت کی اور میں اپنی محبت لے کر گھر آ گیا۔
ان نوافل کی برکت سے میرے قرض اتر چکے، خاندان بھر والے دانتوں تلے انگلیاں دابے آج بھی پریشان ہیں کہ یہ غریب لڑکا اتنے بڑے جاگیردار کی اکلوتی اولاد لے کیسے گیا۔ حاسدین آج بھی حیران ہیں کہ اس کی شادی ہوئی کیسے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو اس کے سامنے میں یہ 12 نوافل رکھ دوں گا۔ ان نوافل سے میرے فاقے ختم، بے روزگاری ختم، قرضے اتر گئے اور سب سے بڑھ کر میری پسند کی شادی ہوئی۔ حاسدین اب بھی اپنے حسد میں جل رہے ہیں اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور کل 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے۔ آپ یہ 12 نوافل کا عمل لازمی کریں۔ ناظرین، عمل کی ترتیب نوٹ کر لیں۔ رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات میں 12 نفل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر تمام نفل اور درود شریف کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل سے عاجزی سے لمبی دعا کریں۔ دعا مانگنے میں جلدی نہ کریں، یہ نہایت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ یقین جانیے، اس وظیفہ کے پڑھنے کی بدولت بڑی عمر کی لڑکیاں جو اپنی شادی سے نا امید ہو گئی تھیں، اللہ کے فضل سے ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اس عمل کی عام اجازت ہے، اس عمل کو ہر سال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل تسبیح خانہ لاہور میں 11 اور 12 رمضان المبارک کو حضرت حکیم صاحب کی خاص توجہ اور نگرانی میں بھی کروایا جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔